جو ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، انڈین ڈیفنس منسٹری نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان نے ہم پر ایک میزائل فائر کیا ہے۔ اب یہ جو میزائل فائر کیا ہے، کچھ انڈین ٹی وی چینلز نے کچھ فوٹیج بھی دکھائی ہے، ذرا آپ دیکھیں، میں بھی آپ کو یہ فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا آپ سکرین پہ فوٹیج کو دیکھیں، ذرا فوٹیج چلائیں جی آپ سکرین پہ۔ یہ جو میزائل انڈیا نے چلایا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ میزائل پڑا ہوا ہے زمین پر اور گھاس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو میزائل ہے یہ جب چلتا ہے تو یہ تو اپنے ارد گرد ہر چیز کو جلا دیتا ہے، لیکن یہ میزائل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھاس پہ آرام سے پڑا ہوا ہے اور گھاس جو ہے وہ بالکل آپ کو جلی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو میں نے یہ چیز آپ کو دکھانی ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو یہ دکھانی ہے کہ کل رات کو انڈیا کے مختلف جو بارڈر ایریاز ہیں، راجستھان سے لے کے انڈین پنجاب تک، وہاں پہ انڈین حکومت نے خود ہی بلیک آؤٹ کروایا ہوا تھا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ رپورٹ جو کر رہی ہیں خاتون رپورٹر تھیں، انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ گزشتہ رات کو پاکستان کی طرف سے میزائل آئے یا انہوں نے کوئی دھماکوں کی آوازیں سنی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ تو رمیش سنگھ اروڑا صاحب، یہ جو ایک پاکستان کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم چل رہی ہے، اس مہم کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، جیسا کہ آج امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون بھی کیا ہے، تو اب کافی ہو گیا، پاکستان کو اپنی وکٹری سیلیبریٹ کر کے بھارت سے بات چیت شروع کر دینی چاہیے۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جو ہمارے سیولینز کا خون بہایا گیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان اور انڈیا سے کہہ رہی ہے جی کہ اب بس بہت ہو گیا، بات چیت شروع کریں، تو مودی صاحب بات چیت پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، مودی صاحب کو بات چیت پہ راضی ہونا ہوگا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جو پچھلے 2 دن سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے میں نے پہلے کہا انوسنٹ کلنگ ہوئی، انوسنٹ کلنگ پہ ہمارے بہت سارے بے گناہ شہریوں کو جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں پہ میزائل داغے گئے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اب ان پہ آئے گا۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ دیکھیں پاکستان اپنے ڈیفینس میں گیا ہے، اور ابھی تو ڈیفینس میں گئے نہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں دیکھیں، بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ ابھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایکسٹریم پہ جائیں جس قسم کا ٹیرر اس خطے کے اندر۔ دیکھیں بھارت کر کیا رہا ہے، بھارت 2 طرح کی وار کھیل رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر میزائل داغ رہا ہے، دوسری طرف جو بھارتی میڈیا اس وقت ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ میر صاحب اب یقین کیجئے، مجھے صبح سے بھارتی پنجاب سے کوئی درجنوں ٹیلی فون کالز آئے ہیں، مجھے بہت سارے انہوں نے جو پوڈ کاسٹ ان میں لیا ہے، اور ان کو میں ایشورنس دلوا رہا ہوں کہ پاکستانی ہمیشہ سکھ کی عزت کرتا ہے اور پاکستان کے اندر آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہے۔ وہاں پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر گردواروں پہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستانی جو ہے سکھوں کو اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ تو میں اپنی سکھ برادری کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، پاکستان ہمیشہ سکھ کو پیار اور صدقار دیتا ہے، اور اب مودی صاحب کو یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ بٹ مودی صاحب کی جو ہسٹری ہے، جس طریقے سے انہوں نے قتل عام کیا گجرات کے اندر، مسلم جینوسائیڈ کیا، اور پھر جو کشمیر میں کیا، وہ ہسٹری تو بڑی تلخ ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ دونوں اٹامک پاورز ہیں، اور پاکستان کو 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے اٹامک پاور بنا دیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ بات آگے بڑھتی ہے تو نقصان دونوں طرف لوگوں کا ہوگا، انوسنٹ لوگ جو اس دونوں ممالک کے اس خطے کے اندر بستے ہیں، اور پھر اس کی لپیٹ میں اور بہت سارے بات۔ اچھا رمیش صاحب، یہ جو آج ڈرونز کی بھرمار کی گئی ہے، یلغار کی گئی ہے پاکستان پہ، تو اس کا پاکستان کو جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو جواب دیں گے جی، بالکل جب پراپر وقت آئے گا جواب دیں گے، لیکن میرا خیال ہے اگر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے تو ہمیں اس وقت ہماری خواہش ہمیشہ امن رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو، اور بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جب مناسب وقت آئے گا جب ہم نے جواب دینا ہوگا، اور بار بار وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے پاکستانیوں کا جو ناحق خون بہا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کا ہم بدلہ بالکل لیں گے، لیکن ہم اس سارے کے باوجود آج بھی میں کہتا ہوں امن ہماری پہلے دن بھی خواہش تھی، امن ہماری آج بھی خواہش ہے، لیکن میر صاحب ایک چیز بڑی ضروری ہے جو بتانا چاہوں، امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو امن کو سامنے لا کے پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ، پاکستانی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ اگر کچھ غلط کرے گا تو سرٹن اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دنیش کمار، آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کو جواب دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ان کے 5 جہاز گرا کر اتنا بڑا جواب دیا ہے
کہ اس کو اب چھپانے کے لیے انڈیا کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک چانکیا پالیسی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے, اور اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو یہ جھوٹ سے کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پوزیشن. حالانکہ جتنی اس کی رسوائی اس واقعے سے ہوئی ہے کہ 5 جہاز ان کی وہاں پر جا کر گرے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں اس کی رسوائی ہوئی, اور دنیا بھر میں اس کا نام کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے رافیل اس طرح سے یہ وہ, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑی کارروائی پاکستان کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی, اور اس ٹائم پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے, اور اب پاکستان کو امن کے لیے آنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہو سکے کہ جی پاکستان امن چاہتا ہے, اور امن اس حوالے سے کہ ہم نے اپنا بھرپور جواب دے چکے ہیں. بالکل, پاکستان تو امن چاہتا ہے, لیکن یہ اسی صورت میں امن ہوگا جب انڈیا بھی چاہے گا. اب اگر انڈیا امن نہیں چاہتا تو پھر پاکستان تو جواب دے گا. دنیش کمار, آپ کا بہت بہت شکریہ. رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کی سینٹ کے ایک ہندو ممبر جناب سینیٹر دنیش کمار صاحب, پنجاب اسمبلی کے ایک سکھ ممبر جناب رمیش سنگھ اروڑا صاحب, دونوں نے مل کر ہندوستان کی جو جارحیت ہے پاکستان کے خلاف اس کی مذمت کی ہے, اور یہ بات کھل کر کہی ہے کہ پاکستان میں یقیناً اقلیتوں کے کچھ مسائل ضرور ہیں, غیر مسلم پاکستانیوں کو کچھ مسائل ضرور ہیں, لیکن جس طرح انڈیا کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور سازشیں کرتی ہے, اس طرح پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف سازش نہیں کرتی. اور یہی پاکستان کی وہ انفرادیت ہے, وہ یونٹی ہے, وہ اتحاد ہے, وہ مرال ہے جو انڈیا کے مقابلے پہ پاکستان کو اس وقت پوری دنیا میں برتر ثابت کر رہا ہے.